أزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أولياء ملته وعلماء أمته سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يضيع أجر المحسنين آمنت بالله صدق الله العظيم كما قال الله تعالى في شان عظمت حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. توحید کے مضمون کا عنوان محمد ہیں. توحید کے مضمون کا عنوان محمد ہیں. کونین کی ہر چیز کے سامان محمد ہیں. عقل کوتا ہے فضاؤں میں بھٹکتی پھرتی، عقل کوتا ہے فضاؤں میں بھٹکتی پھرتی، عشق کو مل گئی معراج رسول اکرم. اپنے در سے رکھو وابستہ ظہور رحمت کو، ہے فضا زہر بری آج رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج رو عظیم الشان اجلاس مالک جنت کانفرنس، نام ایڑا پھوٹ رہا اور ایسا شاندار ہے سجان گڑھ میں کہ نام سن کے ہی آدمی سر دھننے لگ جاتا ہے. کتنا اچھا نام انتخاب کیا ہے. اب آر پروگرام ختم ہو یا بس آپ ہکلا آپ گھر جاؤ، لیکن جگہ رولیار ہے نا بے گھر نہیں جاوے بے بھٹکتا پھر آئی سمجھ میں. کیونکہ صحیح آدمی جو ہوتا ہے نا وہ سمے پہ اپنے گھر جانے کی کوشش کرتا ہے، وہ صحیح آدمی ہوتا ہے. اور جو رول پٹ ہوتے ہیں ان کا کام تو گھر پہ جانا نہیں ہے، وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. تو آپ لوگ سگڑا کو گھر جنت ہے. آپ کٹے ہوا اوڑا اب آپ کوئی ناگور کا کوئی دلی ہوں حضرت تشریف لے آیا ہے مولانا سہیل اختر صاحب بات تقریر سنو لا آپ تو ایڑی تقریر ویلا دن راجدھانی ایکسپریس چالی ہے. راجدھانی ایکسپریس پٹڑی مسالے دن دونوں گانی فٹ پاتھ ہلن ڈوب جائے. ایڑی تقریر آپ سنو لا. ایر ابار نات خان جگہ وہ حضرت مولانا قاری رئیس احمد صاحب روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ یہاں چل رہا جانا کوئی نور کی موج چل رہی ہے. میں سوچو انشاءاللہ اب پورا مجموع مست ہو گئے. اب آ کی مستی اور عشق کی گرمی باقی رہنے واسطے کوئی یہاں کو ٹاپک تلاش کرنا پڑی، سوچنی پڑی منی. پر میں ہمارے کہیں ہے کہ ہمارے کوئی نہ کوئی سوچنے کی ضرورت ہے نہ سیٹنگ کی ضرورت ہے. آپ نے کوئی سیٹنگ فیٹنگ نہیں ہے. آپ نے تو بیٹھے ذرا بزرگوں کو فیض چالو ہو جائے ابھی فیض کا حساب آپ بولا. آپ نے کوئی میٹر نہیں ہے، نہ کوئی پروگرام ہے نہ سیٹنگ ہے، نہ آپ سیٹنگ میں جانا. آپ نے تو بس موجودہ دور میں جکی بیماریاں اپنی نظر میں ہے، قوم کی کمزوریاں ہیں بان دور کرنے واسطے کہ سجھاؤ دینا کوئی آپ نے حساب ہوں پروگرام پیش کر لو. اور بزرگوں کو بھروسہ ہے سایہ ہے باقی فیض ہوئی انشاءاللہ چالتا رہوں. تو حضرت آدم علیہ السلام جنت میں آ گئی. جنت میں جنت حضرت آدم علیہ السلام بارے تشریف لیا بھی کوئی کارن ہو. کیونکہ آدم علیہ السلام کی پشت میں اے یہاں اور بے یہاں سگڑا آدمی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. اب کہیں بانے کاٹ بارے آخر آنے اولاد جنت میں پاسا داخل کرنا ای واسطے آدم علیہ السلام تشریف لایا. تو آدم علیہ السلام ایک گھٹا ہی ایک بادل ہو انسانیت ہو ایڑی گھٹا ہی کہ سنسار میں ایڑی برسی کہ سنسار میں مان کو گو انسان ہی انسان ہو گئے. اور ان انسانوں میں سے جو مومن تھے ان کو جنت کا راستہ واپس اپنے گھر کا راستہ بتانے کے لیے ان کی اولاد میں 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے. تو یہ جلسے میں کوئی لچھے دار تقریر مانے نہیں کرنی ہے، مانے تھا کہ گھر کو پتہ بتانا ہے.
اور وہ رستوں بتانا ہے کہ بھئی کسے مارک اچھال ہو جاؤ آپ نے گھر جاؤ، اور دوسرے مارک اچھال ہو جاؤ رول پٹا میں شامل ہو جاؤ، رول پٹ بننا ہوگا جنہاں تو بھٹکتا پھرو، اور گھر جانا ہے، جنت میں جانا ہے، جب اپنی جاگیر ہے، اپنی پراپرٹی ہے، اپنے گھر ہے بٹے جانا ہے تو شریعت محمدیہ ہے اس کو پکڑ لو انشاءاللہ پار ہو جاؤ گا۔ ذرا تو دو رستو اٹھوں ملی اور کٹی جنو ہے اونڈا مرنو ہے اٹھائی زلیل ہونا اور بچا گیا بات نہیں کھوٹی کرانی میں تو وہ رستو بتاؤ ضرورتی کو نہیں بتا ہی جاتا رہے، وہ رستو بتاؤ نہیں، وہ تو بھی کا رستہ بتاؤ والا بھی ہے، فرادی ہے، شیطان ہے، ابلیس ہے، گنائی ہے۔ اب آج رات جلسہ چال جو صبح وہ آئی وہ تو نے کل لے جا کہنا میں کہی کہ رات مولانا لوگیو آپ کو تو کام ہی ہے نماز ہو جاؤ کہہ رہو آپ کہہ رہے ہوں کہیں گے آپ نے حساب رہے ہوں وہ دنوں کا لے آئی اب آر وہ تیار ہوئے جب بندہ مومن مسجد میں جاگا نا اور مسجد میں جا وہ سنا پڑے اور سنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے قرآن تلاوت کرے نہیں کہے ذرا وہ بیٹھو بیٹھو دانت پیچھے کہ او منے بیٹھو بیٹھو رضیم اور خبیث کے او کدی کام وہ نکلا نہیں نے مجھے گوجو بناؤں مارو اور یان کو کوٹو کہ نہ انہیں سنتوں کو راگو نہ فرضوں کو راگو نہ واجب کسی چیز بھی سمجھ نہیں جو یہ واسطہ وہ تیار کھڑو ہے اور آپ دیکھتا اولا کہ آسمان و بارش برستا ہی جیری زمین ہوئی میرے بھی کو اثر ہوئی تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جنت میں اور جنت میں آپ بالکل آرام ہوا اللہ پاک آپ نے جنت میں بسایا مگر ایک ایڑو درخت ہو ایک پودو ہو ایڑو صدر ہو بٹ لیر آر فرمائیو کہ آدم دیکھو اس کے قریب مت آنا حالانکہ قریب بول رہا ہے اللہ نے حکم بھی نہیں آپ دیکھو نہیں بے کائنڈے کرتے ہو وہ کتنی موٹی جنت تھی باقی اللہ پاک فرمائیو ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين آدم اس کے قریب مت آنا ورنہ اپنے اوپر زیادتی کرنے والوں میں ہو جاؤ گے اور کنزل ایمان شریف کا ترجمہ ہے ارباب اللہ کو ترجمہ ہو گئی ہے روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ یعنی آدم علیہ السلام کوئی پر زیادتی نہیں کری خود پر کری اور امرے ربی ہو یہ واسطے ہو کہ بات چھٹا نے بارے کھاڑنا دا بڑے دنن در اپنے لائق کو نہیں باندھے کھاڑن واسطے آپ نہیں نکلنا پڑیو آپ آیا اے جلسہ اے کانفرنس اے اجلاس اے پروگرام یہ واسطے آپ نے کرنا پڑا کہ آپ اپنے گھر کو پتہ معلوم کرا اور بٹے کوئی ایڑو رستوں تلاش کرا کہ بٹی میں سیدھا جاتا رہا دیکھو سرکار نے حدیث پاک اور ترجمہ مفہوم عرض کروں سرکار ارشاد فرمایا ہے کہ 4 آدمی جنت رے دروازے پر کھڑا ہولا جنتی ہولا چاروں با میں کون والا ایک ویلو شہید ایک سخی ایک عالم اور ایک قرآن رو حافظ چاروں کھڑا ہوگا چاروں جنت رہا دار ہو اللہ پاک رو ارشاد ہوئی کہ جبریل جاؤ چارہ ماں ایک نے امیر بناؤ 3 بھی کا لارے لارے جنت میں جاتا رہے امیر بننے باری آئی ذرا سخی کیوں صاحب میں امیر ہوں کیونکہ ہوں دولت خرچ کری وہ شہید کیوں نہیں صاحب شہادت رو درد حاصل کیوں ایک جگہ ایک مولانا صاحب محرم کے وہاں تقریر کرنے گیا 10 دن تو شہادت را فضائل بیان کیا وہ میں ایک اناری آدمی جلسہ میں آئی گو روز دن آؤ تو وہ کیوں مولانا صاحب کی تقریر سنیا بعد میں وہ اثر لے لیو کیوں ای مولانا صاحب کو حساب کتاب تو آپ نے ہی پورا کرنا ہے ذرا وہ 10 دن ہوتا ہے منتظمین کرنے کیوں کہ صاحب مولانا صاحب نے کہیں نظرانہ دیو ہر سال ذرا کیوں صاحب 15,000 10,000 جمع روز 1000 1200 1500 2000 بول تو کہ اتنا پیوں کی نہیں ہے اب کرو یوں کرو مولانا کوئی قوم والا کوئی مت میں ایک لو حساب دے دوں مولانا صاحب نے اتنا دے دوں آج کے بعد مولانا صاحب کو نظرانہ کام بن پڑے ذرا میں دے کے 1 لاکھ 2 لاکھ دے دے لو کیوں بھائی تو ایک لو کیا میں نے کیوں دے دوں صاحب بیٹے کھا دے گا کیوں میں ہوں زیادہ دے دو کیوں ذرا ٹھیک ہے آپ نے تو ایک لو دے دیجیے ذرا وہ 10واں دن آئے عاشورہ وہ دن تقریر کر مولانا فارغ ہویا دار آپ آرام سوتا وہ پوچھ گیا رات کا 12 بجے السلام علیکم مولانا کہہ دی صاحب فلاں دے دے تھا نظر سنو
حضرت دیکھو آئے ہو کیوں آئیے تشریف لائیے یہاں تشریف رکھیے بیٹھیے کیوں صاحب میں مولانا نے کہہ دیا ہے کہ نظرانوں میں ایک لو پیش کروں تو میں آپ کے اتنا نظرانوں پیش کر دوں کہ آج کے بعد آپ کے نظرانے کی ضرورت ہی کون رہے مولانا صاحب دیکھو خوب دیجیے ہو جائے کی کو نہیں کئی بات ہے کتنا دے دو گے کیوں صاحب کتنا کہیں دے دوں گا شہادت تو موٹو تو کوئی درد اور کوئی نظرانہ کو نہیں میں تھانے صحیح دینا چاہیے آج ہی مسلمان یان کا دانا لا دی جگہ اماموں نے تلوار کو شہید نہیں کرے بانے غریبی میں رگڑ رگڑ با کو گڑو کاٹے کیا بات ہے واہ چھوڑے ہی کو نہیں آپ کو بڑو خطرناک ہو کہ تلوار لے گئے عالم نے وہ کہیں خطرناک ہو تھے کہیں کم ہو ایک تھمسپ آدمی ہے موٹا صاحب مطلب سے ایک دن بن جو بھی میں کہہ دو 50 ٹاورا نے 1 مہینہ رکھانا ہے تو وہ 5000 میں تیار نہیں ہے 50 ٹاورا نے چپ رکھنا میردا سٹی میں جلسہ ہو اور قاضی محمد قاسم مرحوم ایک بچی نے قرآن حفظ کرائی قرآن شریف حفظ کرایا ایک بچی نے میں تفسیر ترجمہ پڑھائی اور حافظ کر دی بچی نے میں کیوں ہو رہا ہے ان خوشی میں مولانا کا 500 روپے تنخواہ کا بڑھا جو ذرا وہ رجسٹر لیا صحیح جو سیکرٹری کا مطلب صحیح چلو بڑا جو کٹو بیٹا کہیں بیٹا کون بیٹا کہیں غریب اللہ بھائی ہوں میں کہو اچھا عالم کے پاس پیسہ ہوگا تو وہ بہار شریف کا ہدیہ دے کر مطالعہ کرے گا عالم کے پاس پیسہ ہوگا تو کتابیں دیکھے گا اس کا علم پڑھے گا مگر یہ قوم کہتی ہے نہیں ایک نے پیا نہیں جانا میرے میں نہ دینا نہیں دینا ایڑی بدھی بھشٹ ہوئی ہے قوم نہیں میں سجان کی بات نہیں کری ہوں 300 عالم راجستھان میں گاؤں میں مارا بھیجوڑا ہے سنی تبلیغ جماعت کا 300 میں بانے کہوں مسلمانہ آپ ہی تنخواہ دے دو کہ آدمی ماں بندی نہیں ہے راک لو ادھر آکو نہیں راک نہیں دے دو ارے تھے کیونکہ میں غریب ہوں تو غریب ہے تھارو بیاہ مدہ تھارا سورا مدہ ساری غریبی کہتے جاتی ہے کہ وہ تو ہیرو مشہور آ جاوے ذرا مجھے گاڑ نہ پڑے غلام ہی کو ہے ارے کلمہ رسول کا پڑھتا ہے اور حکم اپنے ناک کا مانتا ہے اور ڈبلوکیٹ دوگلی پالیسی والو ہے ذرا وہ عالم کیوں اچھا تم مجھے قتل کرو گے کیوں آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا جہنم میں جاتا ہے کیوں ہوں کٹائی جاؤ حضرت آپ نے ہوا مل جائے کچھ ملا ہو مطلب ہمیں تو جنت ملی ہماری سے کیوں سوچو ہوں تو تھارو کلیان کر لائی ہوں میں نے اٹھایا ہماری تو کھٹیا کری ہوئی ایک عالم کو قتل ہے کوئی معمولی بات تو نہیں میں نے اٹھایا ہوں جہنم میں جاؤں پر مارا ہی کوئی لینا دینا نہیں ہے مارا تو ہے کہ حضرت کو بھلا ہو جانا چاہیے حضرت نے بالکل ہی آرام ہو جانا چاہیے ذرا حضرت کیوں ہو تو چھوٹے کو نہیں کیوں بڑا گناہ کیا منے نا آپ نے دیکھو ذرا کیوں ارے شہادت اللہ کو ملاقات ہے نہیں شاید کیوں ہو گئے کیوں ذرا منے یہ کیوں ملوں میں اللہ باغ ہوں پر میں نے غسل کریں گے نو جوڑوں پہنیں گے خوشبو لگاؤں گے پانچوں آؤں ذرا کر لیجیے کیوں جاؤ کہ جاؤ سب ذرا وہ باہر نکل ہگڑا دروازہ بند کر محلہ میں بلا لے جاؤ پکڑ لے جاؤ تھوڑا باپ سے تو میں دیکھتا ہوں راجستھان کے گاؤں میں حضرت 1800 یا 2000 میں عالم کو بھیجتا ہوں آدھی تنخواہ بھی وہ نہیں دے پاتے وہ کہتے ہیں کہیں کا نہیں بولا نا پیا تو کہیں کری تو میں کہتا ہوں کہ اگر وہ تلوار سے شہید کرنے آیا تھا تو تم اسے کہہ رہے تھے بہت بڑا نالائق ہے عالم کو قتل کرنے کیسے آیا میں کہتا ہوں عالموں کا تلواروں سے قتل نہیں کیا جاتا ہے غریبی میں رگڑ رگڑ کے ان کو ہاتھ میں مارا جاتا ہے افسوس ہے دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے ارے جس قوم کے عالم کے لباس میں اگر حسن نہیں ہے شاندار نہیں ہے اسلامی شان و شوکت سے نہیں ہے اس کی لائبریری کتابوں سے پر نہیں ہے تو اس قوم کو کیا حق ہے کہ وہ زمانے میں سر اٹھا کے چلے باشنی کے اندر الحمدللہ لائبریریاں بھری ہوئی ہیں کتابوں کی علماء کو کتابیں وہ پیش کرتے ہیں اس لیے آج دیکھ لو تنظیم چل رہی ہے وہاں شاندار
क्यों चल रही है कि उनके पास मेटर है। सेनापति बॉर्डर पे जो खड़ा रहता है फौजी, उसके पास असलहा तो चाहिए कि नहीं चाहिए, हथियार चाहिए। तो आलिम का हथियार दीनी किताबें हैं। मगर अफसोस कि आज कौम का यही हाल है। तो मैंने कहा था मेडता सिटी में मुसलमानों, तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब हमारे पास नहीं। मैंने कहा तुम चुप रहो, मुंतजमा कमेटी के मेंबरान जितने भी हो। आज कौम डूब रही है ना। ईद के दिन नौजवान सब सिनेमा देखने जाते हैं, मुसलमानों के लड़के। ईद को दिन अल्लाह री अताओं को दिन है को नहीं, पर कभी कोई बुद्धिमान सोचो कि कौम का नौजवान कटे जावे, नारा लगाने वाला, जोश करने वाला, झूमने वाला, बड़ा बड़ा नारा लगा, गोश का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, हजरा जहन्नुम में दामन पकड़ो रहे। ईद आई, ईद उल फितर दिन 80% आप पड़ा, 20% बे 80% है तो है गुनेगार है। अरे एक गुनेगार नहीं है, आका जगह रखवाड़ा हजरा मौत गुनेगार है, सब गुनेगार है। आज मदरसारा मुंतजमीन हो, मस्जिदरा मुंतजमीन हो या कौमरा मुखिया हो, बे छूटेगा नहीं। हदीस पाक में हुजूर फरमाए है कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में का हर आदमी जिम्मेदार है। अगर कौम गलत जाएगी और उसके मुखियाओं ने, चौधरियों ने उसको नहीं बचाया तो कल कयामत के दिन वो बचेंगे नहीं। सरकार फरमायो है कि तुम में का हर एक जवाबदार है और हर एक से सवाल किया जाएगा कयामत के दिन। छूटोला को नहीं ते ओके नहीं छोड़ सकोगे, कहीं के ना छोरा है, छोरा करे है, छोरा करे है, थारी पकड़ बनी रह गई। हदीस पाक में तने ईशो बांझो है कि सरकारी हदीस रा चंद जुमला है, मगर पूरी कौम का जितना बड़े रहे सबका हाथ बांध दिया। थे बचोला को नहीं, कौम डूबे नहीं, थे चुपचाप बैठे रहो, नहीं बचोगे, कौम बर्बाद होगी। रोशन अली ऑडियो स्पीकर सेंटर सुजानगढ़ के रास्ते पर जाते हुए देख कर बैठे रहने वाले, तुम नहीं बचोगे। कल कयामत के दिन तुमसे भी बात पूछ होगी कि तुम ताकत रखते थे, तुमने क्यों अपनी कौम को रास्ते पर नहीं ला करके खड़ा किया, तो पीछे कट जाओ। तो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मारो का हिसाब है कि जन्ने निकल जाऊँ तो मैंने निकल जाऊँ, तो मैंने डर लगा कि कहते मैं उल्टो नहीं निकल जाऊँ। मारो का हिसाब है, वो हिसाब है क्योंकि हमारा कने वो रेडीमेड मैटर नहीं है। सही बात है कि सेटिंग तो है नहीं, बिना सेटिंग की है। तो मैं चाहूँ कि भाई आपने काम की बातें जान ले, लाल जान दी काम की बातें हैं, आज की काम की, आज की आपने समय मसाइल है आ की। तो मैं कहता हूँ चोर को मत मारो, चोर की माँ को मारो। चोर ने मारी होगा हुई मार दूसरों चल गई, तो चोर ने मत मारो, चोर की माँ को मारो। कहीं मतलब जितनी भी बुराई आज फैल रही है उसकी माँ है जहानत। कहीं है संसार में कहीं भी नहीं देखा है कि एक आदमी ने एक आदमी को शॉट मार दिया हो और 326 का सर्टिफिकेट मिला हो और लाठी को सजा हुई हो। कभी ऐसा हुआ है? लाठी की सजा सजा दे दो, बढ़ाई कर दो। कोई राइफल चला दी, 302 का मुकदमा दर्ज हो, शामिल जख्मी हुआ, वो कह दिया राइफल को सजा दे दो, मेरे को सजा देने की जरूरत नहीं है। राइफल को सजा नहीं होती, लाठी को सजा नहीं होती, मारने वाले को सजा होती है। किसी आदमी ने ऊंट के लकड़ी की ठोक दी, आपने ऊंट है कि नहीं, शोट की ठोकी। ऊंट कभी लकड़ी से नाराज नहीं होता है, को मौका लगा कभी ठोकना लगे बट को बरेबो। वो जाना है कि लकड़ी को कसूर नहीं है, ठोकना वाला को कसूर है। कुत्ता के कोई बच्चों बाटो फेंक देगा तो बाटे को नहीं काटता है, वो उसके पीछे भागता है जिसने बाटा फेंका। क्यों? वो जानता है कि फेंकने वाला हाथ दोषी है। तो हमारे समाज में जितनी भी बुराइयां हैं, इन सब की माँ और सब की असल जहालत है, अज्ञानता है, अशिक्षा है। और उसको खत्म करने के लिए जामियात खोले जाते हैं। तो कौम तो ये समझती है कि इसको घी मत पिलाओ। हमारे यहाँ तबेले में भैंस को घी पिलाते हैं कभी कभी, वो गवली, तो भैंस घी नहीं पीती है, तो बेचारे बांधते खूंटे को बांध के मुंह कसते हैं, फिर पीछे से पूरा बदन बांधते हैं, फिर एक आदमी शॉट लेके खड़ा होता है। मैं क्यों यान क्यों करो, क्यों इन्हें घी पिलावा पीवे को नहीं। मैं क्यों बड़ी घी को भाव 200 250 पीवे को नहीं। तो इसी तरह वो तो भैंस है जो घी भी पीती है, ये इंसान है
کہ جن کے لیے جن کی اولاد کے سینوں کو منور کرنے کے لیے مدرسے کھولے جاتے ہیں، مگر یہ قوم منہ کرتی ہے۔ میں حضرت نے پوچھو بات عرض کری، میں کہا اپنا جامعۃ الہاشمیہ کھلی ہوئی کے بعد میں آپ پر محلہ کتنا ڈبر ہے حضرت کی انیل بٹا نیل ہے، میں کہا یا اللہ یہ قوم میں کہیں ہوئی ایک ڈانڈو اگر گھی نہیں پیوے آپ نے دوشی مانا کہ وہ جنور ہے گھی کو نہیں پیوے، اے من کے شہرہ ہے نعرہ لگانے والا ہے، مگر خود کی اولاد نے رسول اللہ کا مہمان بنانا نہیں چاہتا۔ حضور کا مہمان ہے مدرسہ پڑھا لکھا، طالب علم کون ہے؟ حضور کے مہمان، مگر ہے کوئی مائی کا لال جو اپنے خون اور پسینے سے اپنے خون سے پرورش کرتا اولاد کو حضور کا مہمان بنا دے؟ نہیں۔ سجان گڑھ میں بار پوچھ لیا ہے حضرت کہ حضرت اپنا محلہ کا بچہ کتنا ہے؟ باشنی میں دارالعلوم فیضان اشرف کھلیو، ایکڑ کا تو سورا گھنا ہی پڑ گا، ایکڑ کی کھیت نکل گئی اب بڑے ہی بڑے، ارے سر نکائی ہو رہے ڈھانیا کار گاواں کار ہگڑا پڑا ہے، موئلہ کا ٹھا پر عالم پڑھن ڈھوکا، قائم خان میں عالم ہوگا اور گاواں کا میں نے ہگڑا پڑھن ڈھوکا، مگر جکی قوم رے مائے نے ادھر کھلیو بھی کا بچہ بڑے ہی بنی، ارے کہیں ہوں گے نہیں ہم نہیں بن جاتے تو کٹ جاؤ کسی ڈیرے میں جاؤ تھے۔ افسوس ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ سنسار میں جتنی برائیاں ہیں سب کا توڑ تعلیم ہے، علم دین مصطفیٰ ہے۔ اتنا جنا بیٹھا ہے، کوئی تیار ہے کہ آپ کا بچہ نے حضور مہمان بنائی بھی بچہ نے گھروں روانہ کری تو بھی کوئی تو مرتبہ بڑھ جائی کہ فرشتہ اس کے نیچے اپنے نورانی پر بچھائیں گے۔ تو اولاد نے اونچی لینی چاہو کہ نیچی لینی چاہو؟ اولاد نے عزت رو رستو بتاؤ کہ ذلت رو رستو بتاؤ؟ اولاد نے عزت اور آبرو کے مقام پر پہنچانا چاہو کہ ذلت کا کھاٹا میں ڈالنا چاہو؟ تو میں آپ کو گزارش کروں کہ آپ آٹھے جمع ہو یہاں اور جلسو خلیل صاحب نے جو منعقد کیا ہے اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے، اس میں آپ طے کر لو کہ اب تو ہم کو اپنے گھر جانا ہے۔ کہاں جانا بھائی؟ اپنا گھر کہاں ہے؟ آپ وہ گھر نہیں اٹھے میں جاتا رہی جو وہ گھر کوئی رہنے ہونے وہ تو تھا ٹیمپریری بکنگ ہے۔ ہاں ابار جگہ کمرہ میں بیٹھا بھی گرمی کو انتظام ہو کھٹکو دا بیٹھ رہے گرمی سے کرو اب میں بیٹھے نیند خراب ہو لی ہوں اپنے ہاتھ وہ نکل لو مانا تو رہیں گے ذرا لگے تکلیف ختم کی ضرورت کرو جا کے نہیں مولانا صاحب وہ تو چوکا وہ تھوڑی ہے کمرہ پر کم کرو 5-6 گھنٹہ رہوں تو مسافر خانہ میں ایک دیہاتی ہے بیمار وہ لکھنؤ کی لکھنؤ میں ایئر کنڈیشن کمرہ میں جا وہ رہ گو 24 گھنٹہ کمرہ بک کر دیو ستا مذہبی کی نیت خراب ہوگی کہ آپ روپیہ روزی میں لو کھاو آج آپ جانا ہی نہیں ہے ذرا وہ 24 گھنٹہ گھنٹی بات چلو 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 کیوں کہیں چلو چلو ہوں تو کٹے کیوں نہیں ہوں ذرا کی نہیں آ پولیس یار گھی سے 12 گاڑ باپ کو نہیں خبروں بات نہیں کر وہی حال دنیا میں ہے دنیا میں جس مکان میں آپ رہتے ہو وہ بکنگ کیا ہوا ہے اس میں آپ کو جتنے دن زندگی ہے اتنے دن ہی رہنا ہے اس کے بعد آپ کو نکلنا ہے اس کے بعد آپ کو وہاں سے نکلنا ہے اور اپنے اصلی گھر میں جانا ہے اور اصلی گھر اپنا کیا ہے جنت اور جنت میں کب جاؤ گے جب جنت کے راستے پر چلو گے دیکھو یہ پر ایک مثال میں نے یاد آئے گی صاحب ایک صاحب امیر آدمی بیمار ہوگا بھائی ذرا بھائی کہیں کی کہ ٹیلی گرام کی آپ کی بیٹی نے کہ وہ سیریس ہوں کم سون فرسٹ ٹائم مالی ٹیلی گرام ملتے ہیں آ جاؤ میں بیمار ہوں ذرا بیٹی جوائی دوئیتا ہگڑا گھر کا آئے گا روتیا کیوں آپ لوگ آ گئے کہ ہاں صاحب آپ کا ٹیلی گرام آیا تھا نا تار آیا تھا اب ٹیلی گرام کے پہلے تار ہی کہتے تو آپ کے تار سے ہم آ گئے تو وہ کہیں سمجھو کہ ہگڑا تار لٹ کرایا آج کا مسلمان جنت میں جانا چاہے نعرہ لگا نماز بدل ایک ٹائم کی نعرہ لگا جنت میں جانا چاہے نعرہ ہوں جنت میں جانا چاہے وہ کہیں کی ہو کہ تار سے آپ لوگ آ گئے کیوں ہاں شام کیوں ٹھیک ہے بات سمجھ میں آ گئی اب ٹرین وین کے چکر سے اپنے کبھی پڑھنا ہی نہیں کہیں جانا تار سے لٹک جاؤ پہنچ جائیں گے مہینوں کھان ہوئیو ایئرپورٹ پوسٹ آفس میں کیوں صاحب تار سے کچھ سامان بھیجنا چاہتا ہوں اور میں بھی ساتھ میں جانا چاہتا ہوں
صرف وہ پوسٹ آفس والا اوپر نیچے دیکھ تو ملنے گئے کو نہیں کیوں کہیں نہیں سننی کیوں تار سے کیول سماچار جاتے ہیں تار کیول سماچار مادھیم ہے اور کچھ نہیں جائے گا کیوں مت کر بکواس لینا ہو جو کر لے لے میری بیٹی تار سے آئی میرا داماد تار سے آیا میرے بچے تار سے آئے پورا پریوار تار سے آیا جناب وہ کیوں انہیں چھوڑنا نہیں چاہیے ان کا بے وقوف دے کیوں روپیہ 500 میں لوٹے اور سامان لے آؤ تمہارا بھیج دیں گے چلے جاؤ گھر پہنچ جائے گا سامان لے لیا بھیا جاب تو کر لیا مہینہ بعد سماچار آیا کہ سامان امان نہیں پہنچا ہے چلو لاٹھی لے گی اوپروں کے ساتھ مارو سامان کون پوچھو کیوں صاحب آپ کا سامان تار سے لٹکا کر ہم نے روانہ کر دیا تھا مگر ادھر سے کسی نے لوہے کا مشل بھیجا تھا ادھر سے آپ کا سامان جا رہا تھا ادھر سے لوہے کا مشل آ رہا تھا پھر کیا ہوا کہ پھر کیا ہوتا ہے آپ ہی سوچ لو چکر ہو گئی کہ اور بسکائیں گے سامان بکھر گیا کہ ہاں صاحب بکھر گیا اور بسکائیں گے بکھر گیا بس پیسہ گیا آپ کا ہم کیا کریں ہم نے تو مضبوط تار سے اسی طرح آج کا مسلمان بھی ناروں سے جنت میں جانا چاہتا ہے یہ اسی تقریر کو سننا چاہتا ہے روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ ارے کوئی مبلغ صاحب سنا دے ان کو کہ ایک بار سبحان اللہ کو تو زمین اور آسمان کے برابر ثواب تو سب کہتے ہیں واہ 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 ارے دیکھو ایمان را جکاب ایمان دی جکی کشتی ہے نا دو پہلا پر ڈالے دونوں کا نہیں برابر رہنا چاہیے نہیں ڈوبی ایک خوف اور ایک امید ایک خوف اور ایک امید ایک دو ہی بنوڑی رہی ذرا انشاءاللہ منزل میں پوک جاؤ اے دونوں والی ایک ختم ہو گئی تو پتہ ہی ڈوبو جنت میں جانے کا راستہ ایک ہی ہے اور وہ راستہ ہے جس پر صدیق اکبر چلے صدیق اکبر کسی راستے چلے بھائی سرکار فرما دیو ابو بکر ہجرت کی رات ہوگی میں تمہارے پاس آؤں گا اور تمہیں ساتھ لے کر ہجرت کروں گا حضرت ابو بکر صدیق طے کر لیا ہوگا آج کے بعد رات میں چھوڑو نہیں ہے آج کے بعد رات میں حضور اولا سرکار آئی اور سرکار تشریف لائی تو ہر رات نماز عشاء فارغ اور دروازہ کرنے کھڑا رہتا جگہ دن ہجرت کی رات آئی سرکار تشریف لے گا اور سرکار اشارہ کرے دروازے کھولنے کو دروازہ کھل کو ارشاد فرمایا ابو بکر اتنی گہری رات دروازے پہ کھڑے ہو ذرا عرض کریو یا رسول اللہ جس دن سے سنا ہے کہ رات کے وقت میں آقا تشریف لائیں گے سرکار اس دن سے آج تک سویا ہی نہیں حضور ناز پڑھنا تو یہ اعتراض کرے حضور اور نام لے تو ہی روے حضور بارن کی کہتے کہتا حضور نے بارن حضور تو تھا باپ کو بارن کہی کائنات میں حضور کے سوا ہے کیا ارے کل ہو اللہ کس کا فرمان ہے خدا کی توحید کس نے بیان کی ہے کون ہے محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا نام محبت میں مزہ رکھا ہے خود خدا نے انہیں اپنا محبوب بنا رکھا تو کیا چیز ہے انسان کیا چیز ہے جنات کیا چیز ہے فرشتے کیا چیز ہے ارے اللہ نے انہیں اپنا محبوب بنا رکھا ہے یہ وہ نام ہے جس کو خدا بھی تعظیم سے لیتا ہے خدا کا محبوب ہے اور ہمارا بھی محبوب ہے ہم انہیں آقا و مولا کہہ کر پکارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنا محبوب کہتا ہے ارے صاحب دیکھو شان دیکھو محبت ری میں آپ نے صرف آپ کے گھر کو پتو بتا دیا گھر کو پتو دیکھو گھر کو پتو بھی گھر کو جکو گھر تھا کو جنت سے دیکھو گھر کو پتو بھی گھر کو جکو گھر تھا کو جنت سے دیکھو اچھا ایک بات میں کہنا چاہوں گا درسی پر اللہ صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد سجان گڑھ ہو باشنی ہو ناگور ہو جودھ پور ہو ادے پور ہو آسمان پانی برسے نہیں پانی برستے دوڑے پانی کو آپ نے کہیں بھی ٹھہرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا کیوں دوڑتا پانی اس لیے کہ وہ سمندر سے بچھڑ چکا ہے اور سمندر میں جانے کے لیے دوڑتا ہے اب اس کا نصیب ہے کوئی نالی میں گرتا ہے کوئی نالے میں گرتا ہے کوئی ناڈے میں گرتا ہے کوئی کھابڑے میں گرتا ہے مگر وہ پانی کسی طرح چلتا رہتا ہے کہ مجھے اپنی منزل میں جانا ہے سمندر میں جانا ہے مگر دیکھو آپ کو وضو کرنا ہے آج ہی برسات آئی ہو رہی ہے کہ کانکڑ میں گیا وضو کی ضرورت پڑ گئی ایسا جو میں آئی ہے تو
تو تھانے وضو کرنے واسطے چھوٹا کھاڈا کو پانی میں پسند دنیا والے بھی میں نہیں کر سکو کھاڈو جو ہے بھی میں دیکھو لائی میں بھینس پڑ دیجیے پھر پانی ناپاک ہو جائے بچے پانی آپ وضو نہیں کرو لا نالے میں چھوٹے نادے میں دیکھو موٹو تڑا وہی بن جاؤ یہ کو پانی بڑھیا ہے کیوں کہ موٹو ڈیم سے تڑا سمندر کو پانی ندی کو پانی بھی بڑھیا ہے نیرا بے جدار دیکھو نیرو بڑھیا پانی میں تو کومارا چھوٹا چھوٹا کھاڈا آپ بنا لیا کیا عبداللہ انصاری اے نیلگر اے گاڈے اے لوار اے گوشی اگر آپ کی نیاتا نیاگا قانون بنا لیا ارے کیوں گرتے ہو اپنی پہچان رکھو مگر گرو تو اسلام کے دھارے بھی گرو تاکہ سیدھے جنت میں چلے جاؤ مولانا صاحب اسلام کی بات ہے شادی کے بیاہ میں ایسی ریت نہیں ہونی پر موقع گوشے میں تو ہے اور سارا گوشی کتے میں جاتا ہے اسلام میں گوشی کتے آ جا اسلام کی بات کرتا ہے تب کیوں اونچی برادری کی بات کرتا ہے تو یوں بول کہ سنت مصطفیٰ وہ دھارا ہے کہ جس میں گرتے گرتے ہی جنت میں چلے جاؤ گے سمندر میں جو قطرہ گرتا ہے وہ سمندر کہلاتا ہے سمندر میں جو قطرہ گرتا ہے وہ قطرہ نہیں رہتا ہے دریا ہوتا ہے تو جو اسلام اور سنیت کے دریا میں آ جاتا ہے وہ دریا بن جاتا ہے اور جو قوم کا چھوٹا کھاڈو جام پڑے وہ کھاڈا کو پانی گری دے وہ وضو کرنے کے قابل ہی کو نہیں چھوٹو ہے نہیں ناپاک بیگوں میں وہ چوئی پڑ جائے تو گیو پانی کام ہو اس لیے دہ دردہ حوض کا حکم دیتے ہیں کہ بھائی 10 بائی 10 حوض بناؤ کیونکہ 10 بائی 10 حوض کا حکم دوسرا ہے اور چھوٹو بھی وہ چھوٹو ہے تو بھی کو نیارا حکم ہے اس لیے جتنا گہرا اور جتنا وسیع دائرہ ہوگا اتنا ہی اس کا مرتبہ بڑا ہوگا اور سب سے بڑا وسیع اسلام کا دائرہ ہے شریعت مطہرہ کا دائرہ ہے اس لیے آج قوم کو برباد کرنے کے لیے پالیاں باندھ جوڑی ہے آج قوم نے برباد کرنے واسطے چھوٹی چھوٹی پالیاں باندھ رکھی ہے اور آپ اپنی اپنی ڈفلی بجاوا بھی بیٹھا کہ ٹھیک ہے صاحب ہاں سب سنت والجماعت ہے پر ماں کے برادری رو نیارو قانون ہے بے کئی ماں کے بھائی پہ کو نیارو ہے ماں کا بھائیوں رو نیارو ہے تو تھارو کیا رو نیارو ہے تو کھڈولیا میں جائے گا کہ سمندر میں جائے سمندر میں جائے گا سمندر کہلائے گا دھارے میں جائے گا دھارا کہلائے گا تالاب میں جائے گا تالاب کہلائے گا اور کھڈے میں جائے گا تو کھڈولیا کہلائے گا کیوں چھوٹا کیوں پڑے بھائی کیوں چھوٹا پڑے وسیع رکھ دائرہ جگر وسیع رکھ اور کئے زمانے سے اگر بات کرنی ہے تو محمد مصطفیٰ کی بات کرو اگر بات کرنی ہے تو رسول کائنات کی بات کرو بات کرنی ہے تو پیغمبر اسلام کی بات کرو ہاں حضور ایک صحابی کا سامنے کوئی کیوں کہ حاتم بڑو سخی ہو تو بان جلال آئے گی دیکھو خدا کے بعد اگر کوئی تعریف ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کی بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر لا يمكن الثناء كما كان حقه شان ہے تو ایک سرکار ہی ہے ذرا بے سن لیو کہ حاتم بڑا سخی تھا ذرا بے کی اور میرے سامنے کوئی حاتم کا ذکر مت کر میرے سرکار کا ذکر کر اس کے بعد حاتم بھی حقدار ہے تو کر اس کے بعد سخی کا بھی کر اچھے کا بھی کر مگر خدا کے بعد اگر کسی کا تذکرہ کرنا ہے تو محمد مصطفیٰ کا کر ارے تھے وہ پکڑ لو تعویذ ہے وہ تو ہر درد کی دوا ہے صلی اللہ محمد تعویذ ہر بلا ہے صلی اللہ محمد سارا کنے کوئی آ جاوے کہ ایسا کرو ویسا کرو ویسا کرو سالو چلے علم سالو پھر کہنا انا پہلے حضور پر سلام پڑھ انا ہاں پچال ہفتے پہلے چالا پچے چالا پانچوں کو نہیں ابو ایک بار باقی ناگور کی شاہجہانی مسجد میں 30 جنا آئے گا 30 کتا مولانا انیف صاحب ہفتہ ہفتہ آیا بھی تم ناگور میں مولانا 30 آئے گا بھی 30 آیا پر 3000 جاتا رہا کیوں فکر کرو آپ نے روڑا نہیں کرنا دو مائک چالو کیجو ہم لوگ آپ سے کہنا چاہتے ہیں ذرا مہربانی کیوں میں اشارہ کا نہیں ہو جو پہلے میں بولنا شروع کرو ہگڑا مسجد میں بڑھ جاؤ سب کا سب حضور پر سلام پڑھ کرو میں بتا ہی جاتا رہے بے اور بے مائک شروع کریو ڈپلو دیتے تو میں ہگڑا پڑھ کا مائن کوئی دروازہ ہوں کوئی بھی دیا ہوں ہگڑا شاہجہانی مسجد میں اپنے شاہجہانی چوک بھرگو سگڑے کہیں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ اے کوئی کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ذرا بیکی اور پھسکا یہ دھگڑا ہے آئے گا ذرا یہ پھسکی اور دوسرے روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ مائی کی چھوڑیا بٹے چھیوڑائی بٹے بٹھگو بٹے تو مانگو یہ بٹے پروگرام میں کہہ رہا کیوں حقا کرو آپ نے تو ایک ہی نعرہ رکھو یا رسول اللہ انظر حالنا یہ ہگڑا ہی نعرہ ہے اعلیٰ حضرت تعویذ
توحید ہے. کیوں آتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کو نام سکھا جو. اپنی نسل نے اعلیٰ حضرت کو نام سکھا جو. صحابہ نے چھوٹا موٹا نے ارے بچوں اعلیٰ حضرت کو نام لے لو مت ہی 9 2 11 ہو جائے کوئی نہیں رہے. وہ ایڑو پاؤڈر ہے کہ ایک کیڑو نہیں رہے. ہاں کسی کی جے وجے ہم کیوں پکارے کیا غرض ہم کو ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. کائی کرا کائی نہیں کرا آپ نے کائی کر لو ہے. آپ تو حضور کا مستانہ حضور نام لو نعرہ لگا دے اگلی بلائیں بھاگ جاوے. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. ہاں یہ تعویذ کے سامنے ایک ہی کون تھے کوئی نہیں رہے. اس واسطے میں آپ کو گزارش کروں کہ اب آپ سدھرنے کی کوشش کرو. سدھرو سمجھو انقلاب برپا کرو. ایڑو انقلاب برپا کرو کہ ان کو کہنا پڑے گا نہیں اب یہ اہل سنت والجماعت بیدار ہو چکے. آپ جاگ جاوا تو آپ ہی آپ دیشا آپ سوتا ہے واسطے کوئی دیشے بھی ہے چند گھی اڑا آپ کھڑا ہو جاوا بیٹے میں انشاءاللہ آپ کو نام و نشان نہیں. تو آپ کے سامنے میں کی بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ ہے آپ نے گھر جانا اور آپ نے گھر جنت ہے. اللہ پاک فرماؤ ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. آدم علیہ السلام نے کہیں کیوں کہ اس کو قریب مت آنا. نہیں کیا مت کھائیے کیوں کیا بھائی یہ تھوڑی کہا مت کھانا قریب مت کھانا. حالانکہ مراد کیا تھی کھانا مت کیا تھا منع کھانے سے. قریب تو خود لایا ہے قریب تو خود لایا ہے. نہیں اکھیڑ پھینک دے تو نہ تو بانس نہ ہوتی بانس نہیں نہ بھاؤ کیوں تو کھاتا کیوں رہتا کہ آدم لو یا تم نہیں سمجھو پھینکو. پر مرضی ہے مولا ادھما مولا اللہ کی مرضی ہے. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. معلوم ہو کہ برائی کی طرف رخ کرنا اشارہ کرنا برائی سے مسکرا کے ملنا برا سے ملاقات کرنا ان سے کسی قسم کی پریرنا دینا یہ سب اپرادھ ہے. آپ نے بھی یہی کرا آپ ڈاک لے کام چالتے ہوئے نہیں ذرا سیڑھی پر امرود رکھا خطروں ڈاک لے میں پر آپ سیڑھیاں پر ہی آڈے رکھ دیا. ارے بھائی اچھا کیوں رکھو کہ وہ ٹابر سمجھے کو نہیں سک جائے. وہ حضرت آدم علیہ السلام تناول فرما لیو. خیر آپ ہی نہیں جاؤ تناول فرمایا بچے بھی میں اختلاف ہے محدثین کی مفسرین کرام رو کہ یا تو انجیر ہے یا گیہوں دونوں کو برتنوں بڑھا دیا کون بڑھا دیا مولانا. اب پاچا بھی نے کھا رہا پا جنت میں جاؤں کون جاؤں. جو ایسا تھا کہ کھا لو تو باہر آ جاؤ مگر میرے آدم علیہ السلام نے اس کو کھا لیا تو اس کو کھا کے جنت میں جاؤ. اس کا فطرہ دو اس کی صدقہ دو اسی سے خیرات دو اسی کی تھولی پکاؤ اسی کی روٹی چپاٹی پکاؤ اسی کا کھانا پکاؤ اسی کو گھوندو اور کھلاؤ اور جنت میں جاؤ. اے اللہ جس کو تو نے ایسا بنایا تھا کہ کھا لے وہ جنت سے باہر آ جائے تیرے نبی نے خود کو تکلیف میں ڈال کر اس کو ایسا بنا دیا کہ زمین پہ اس کو کھاؤ اور جنت میں چلے جائے. آپ نے آرام کر دیا نہیں کر دیا آپ نے روڑے ہی مٹا دیا. کوئی بہن کی ہے کہ لیکن آپ کو پھنس جاؤ تھا. ہاں پر آج ہی آدم علیہ السلام ری اولاد ری آئی عادت ہے اب میں آپ نے کہہ دوں کہ آپ میں سے جلسے میں جتنے بھی بیٹھے ہو کوئی اوپر مت دیکھنا تو کوئی نیچے کو دیکھ رہا جائے کیوں کوئی کیوں بنے کیوں کہیں کہا رہے ہو. آدم علیہ السلام کا یہ ہے کہ اللہ پاک فرمائے نیڑا مدد بڑے ہی کھڑا رہے گا کیوں کہیں کہا رہے ہیں کیا وجہ ہے کیوں کیا ہے. اور فطرت آج بھی آدم علیہ السلام کی انسان میں موجود ہے. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ سودان گڑھ کی قسمت کو بدل دو. سودان گڑھ کی سرزمین کو اتنا بلند کر دو کہ مسلمان کی شان ہے کہ جہاں ٹھہرے زمین کو آسمان سے کر دیا اونچا جہاں پہنچے زمین کو آسمان سے کر دیا اونچا جہاں ٹھہرے در و دیوار کا نقشہ بدل ڈالا. ٹھیک ہے وہ مولانا صاحب کہیں ثبوت ہے تو جنت الفردوسی کو ثبوت ہے. نقشہ بدلو کون بن جائے مولا رو جنت الفردوس کے بعد میں تو میں ابار حضرت نے کیا حضرت تو سڑک ہی کو نہیں ارے ریتلی جی ذرا حضرت فرمایا کہ سب مسجد کا صدقہ اللہ کے گھر کا صدقہ ہے. اللہ کا گھر بن گیا تو ساری مشکلیں آسان ہوگی. اور اب تو دوسری ایک مسجد شاندار بننے جا رہی ہے وہی اللہ رو کرم ہے
اللہ پاک کو کرم ہے کہ اللہ کا گھر تعمیر ہو جائے. ارے کسی بندے سے خدا اپنا گھر بنوا لے, اس سے زیادہ کرم اور کیا ہوگا. اللہ سب کو گھر دیتا ہے مگر وہ کرم کرتا ہے تو بندے کو اپنا گھر بنانے کی توفیق عطا فرماتا ہے. کریم کا دروازہ جب کرم کا کھلتا ہے تو وہ اپنے بندوں کو توفیق دیتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر بناتے ہیں. ایک بات میں تھا کہنا چاہوں گا, سائنس کہیں ہے, سائنس ایک گھوڑو ہے. کہیں ہے گھوڑو, تو گھوڑے کے لگام چاہیے. آپ لگام نہیں لاگے تو دوسرا نہ آگے وہ تو اٹھائے. سائنس کو فائدہ اٹھاؤ. اسپیکر کے ذریعے جکی اذان کی آواز پہلے یوں فضا میں گم ہو جاتی نا, بین پکڑ وائے رہا ہوں پکڑ تھر گرم پگاوے کی تو فائدہ. تو ہمارا خیال ہے کہ پورا سجن میں اسپیکر لگا رہا ملا کہیں مسلمانوں کی بدھی ہے. ارے سنو صاحب, اذان کا ایک کلمہ سن کر اس پر کا جواب دینے والے کو 2 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں. خالی اللہ اکبر سن لیو اور تھے اللہ اکبر کہہ لیو تو 2 لاکھ نیکیاں. تو پوری اذان میں 15 کلمہ ہے. کتنا ہے 15 کلمہ کی 30 لاکھ نیکیاں ملے. کتنی ملے؟ ارے مسجد ریت کی اذان ہو تھارا گھر میں گونجے یوں زیادہ کہیں ہوئی. باسنی میں تو کم کم تو ہی 5-6 ہزار اسپیکر لگے ہوئے. ایک گھر میں 2 لگے ہوا کہ جیسے موٹو کرے 2 ٹیکے ہوا, ایک نیچے ایک اوپر. کہ اذان سنا, تلاوت ذکر سنا, نعتیں سنا حضور نہیں. سجان گڑھ میں بھی ہونا چاہیے. کوئی گھر باقی مت رہا کوئی اسپیکر ہوں. ارے کی بنی اسپیکر لگ جائے گا تو تمہارے گھر میں اذان ہوگی. 5 ٹائم اذان ہوگی. اور اذان کو ثواب مرد اگر کوئی اذان سن کر جواب دیتا ہے تو اس کو 30 لاکھ نیکیاں ملتی ہے. اور عورت اگر جواب دیتی ہے تو اس کو 15 لاکھ نیکیاں ملتی ہے. اور میں نہیں کہہ رہی ہوں, حضور کو فرمان ہے, سرکار کو فرمان ہے. آئی سمجھ میں؟ تو یہ واسطے آپ نے انتظام کر لو. انتظام کئی کہہ مولانا صاحب کہیں انتظام کرا, قبر میں تو ایک لو جانی پڑی. عالم میں فانی ہو تھارو کوس ویلا ایک دن, سونے جنگل میں تھارو ویلا بشیرو ایک دن. ایسو عشرت اگر تم اونچے میلا میں رہو, قبر کی بگلی میں سونو ہی پڑے لو ایک دن. بھلے سنگے مرمر کی حویلی میں رہے بھی نہیں بٹھے جانو پڑی, جھوپڑی میں رہے بھی نہیں بٹھے جانو پڑی. 2 قبریں کھدی جائی, ایک صاحب کی قبر ہی اور ایک پٹیچر صاحب کی قبر ہی. 2 ہی تیار ہوگی, مگرہ پر کھدی جائی کانکرا بچوڑا. کوئی کس کی قبر ہے کہ سیٹھ صاحب کی قبر ہے. اکٹھے رہے کہ بٹے 28ویں مالے پر رہے, لفٹ اترے لفٹ چڑھتا. روم کوئی تو بڑھیا ہو کہ کھٹکو دابو تو گرم ہو جائے, اناڑا کھٹکو دابو تو ٹھنڈ ہو جائے. بے ایمان ہو فرمانا کہیں گے کہ جب کسی بندے کا انتقال ہو جاتا ہے تو بھی کا جتنا فرشتہ ہے نہیں 20 تو 20 تو جائے فرشتہ ہے. کوئی بھی کی پیشانی آگے رہے, کوئی منڈ آگے رہے, کوئی لارے آگے بھی حفاظت کرے. 20 فرشتہ بے اگلا یہ حاضر ہوا اللہ دربار میں کہ اللہ پاک فلانا وہ انتقال ہو گیا, فلان جی رو بیٹو وہ انتقال کر گو, اور میں بھی کیا حفاظت واسطے لگے رہا. تو ماں کی ڈیوٹی ختم ہوگی. اب میں نے عرش کے نیچے جگہ عطا فرما کہ میں تھاری عبادت کروں. اللہ پاک نے حکم ہوئی کہ میرے بندے کو تم نے کس حال میں پایا. ذرا وہ کہی وہ 5 ٹائم جماعت نماز پڑھتے, تھارا ذکر کرتو, جتے تھارا نام بھی بلاتا بٹے تھارا ذکر سنن جاؤ تو تھاری یاد کرتو, تھارا نام کی تسبیح پڑھتو. اللہ پاک رو ارشاد و رحمت جوش میں آئی, اے میرے فرشتوں میرے اس بندے کو قبر میں تنہا مت چھوڑو, جاؤ قیامت تک اس کی قبر پر کھڑے ہوئے دعائیں مغفرت کرو. تو 1 لاکھ کیوں جاؤ ہو, 1 لاکھ کیوں مرو ہو, کیوں اندھارا میں جاؤ ہو, روشنی کا سامان کر لو. 5 ٹائم بعد جماعت نماز پڑھو, اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرو. دیکھو حضرت میں ایک بات کہوں گا کہ آج کل کھیلا ہوگا آپ سنیم کی مگر صوفی جی ہے میں اوبا ہوتے کہ یا غوث پاک بیٹھے تو یا غوث پاک کھانا میں دیکھ مولانا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہی تو بڑو کرم ہے. محبوب سبحانی پر بسم اللہ شریف کی جگہ بسم اللہ شریف ہے. ہاں وہ کون سا لگ ساری ہاں جیسے بسم اللہ شریف پڑھ لیا بیٹا بسم اللہ پڑھ. میں گجرات میں گیا ایک دورہ پر, ایک صاحب وضو پر کھڑا ہوتا ہے یا حسین ابن علی میں بن پکڑ میں نا کہی کیا. دیکھو سنو ایک بات بتاؤں, اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ وضو کرنے گیا دلی جمعہ مسجد میں, اور اورنگزیب نے آپ جانو جو تلوار ہی بات کھلی تلوار, لوگ بھی دیکھتا دہشت دیتا ہو جاتا. آگے سرمست علیہ رحمہ وضو کرا, سرمستی وضو کرا. اورنگزیب دیکھ لیو کہ اب وضو ہوئی ہے حضرت کو بے کرنے کا بے کرنے وضو کرنے کا بے مشق کریو کو نہیں. اورنگزیب کیوں سرمستی اورنگزیب میرا مسئلہ وضو ہو گیا, یہ کہاں ہو گیا
کیا رہ گیا جو مسا تیرا وہ باڈی گارڈ تڑا اور بھی بودی ار پس اور نہیں پاتی کیا ہوگی فرمایا ہوئے خیر ہو تو کہ خیر اس سے اچھا کوئی مسا ہوتا ہے کہا ہاں اسے اچھا مسا وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ نے کیا ہے. میں امام والا کو نہیں کہ جیسے کلمہ کی جگہ ہے بیٹا حسین ابن علی کہو حسین ابن علی کلمہ کی جان ہے. حقا کے بنا الہ الہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سردار دستردار در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ است حسین. یہ کسی مولوی کا دیا ہوا نہیں ہے, ہندوستان کے سلطان عطا رسول خواجہ خواجگان کا دیا ہوا نعرہ. ہم سنیوں کا نعرہ ہے, ہمارا نعرہ ہے, ان کا نہیں ہے. ان کو تو توفیق نہیں ہوتی ایسی بات کہیں. تو میں آپ نے کہیں کہنا چاہوں کہ وہ کھڑو ہو کہ یا حسین ابن علی میں بن پکڑیوں میں میں کہ یوں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, کیونکہ انہیں بخششی زمانہ یوں امام حسین راضی ہے, یوں غوث پاک راضی ہے, یوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہے. تو دیکھو ہر کام میں پہلے بسم اللہ شریف پڑھو, بسم اللہ شریف پڑھو. یہی ہمارے بزرگوں کی تعلیم ہے. ہم نام لیتے ہیں تو ہمارے اسٹیج سے پہلے حمد پڑھی جاتی ہے, پھر نعت شریف پڑھی جاتی ہے, پھر منقبت پڑھی جاتی ہے. تو ذمہ دار اسٹیج اہل سنت والجماعت کا بلاغ نہیں ہے. اس لیے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اب ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم بیدار ہو جائیں, ہوش میں آئیں. تو میں کہیں کہنا چاہوں کہ سائنس ہے جو ایک ترقی یافتہ گھوڑا ہے, ایک اتنے لگام گھال لے ذرا فائدہ اٹھا لے. سارے ہاتھ میں لگام نہیں رہی تو لوگ دوسرا لگام, کیونکہ وہ تو گھوڑا ہے تو سوار کوئی ہو جائے دوسرا کوئی. تو اسپیکر کے ذریعے ذکر نعت شریف تلاوت اور ذکر اذکار آوے, اذان دی صدا آوے, بلا یہ گھروں دفاع ہو جاوے تو گھر گھر میں اسپیکر ہونا چاہیے. ہمارے اسپیکر آنا کلیئر نہیں ہے, کیوں میں سمجھے کہ کانٹیکٹ ہے ہمارا کہ مولانا صاحب نے کہہ دیا لو منٹھائی کو نہیں بابا ملیو پر میں سمجھوں کہ وہ کام بہت ضروری ہے, وہ مدرسوں ہے. اگر انہیں کام ملے نہیں روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ. گزارش کرو کہ 15 منٹ عشاء کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد نماز کی مشق کراؤ تو گھرے بیٹھی عورتیں نماز سیکھ جائے. ٹھیک ہے, دین کا مسئلہ سیکھ جائے. مدرسوں دیکھیے عورتیں مدرسے نہیں جا سکے گھر بیٹھی پڑھ سکے اسپیکر کے ذریعے. تو اسپیکر گھر میں لگاؤ, زیادہ لگاؤ. کوئی گھر باقی مت رکھو, بڑا گھر ہے تو 2 لگا دو. خود ہمارا گھر میں 2 لگی ہوا ہے, ہمارا گھر چھوٹا ہو گیا وہ تو نہیں. پر میں کہ نہیں, آپ نے تو اللہ کا ذکر گھر آباد رہنا چاہیے. اللہ کے ذکر سے گھر آباد رہتے ہیں, اللہ کے ذکر سے گھروں میں نور آتا ہے, گھروں میں برکت آتی ہے, اور بچہ ناز شریف اور ہم سیکھ جاتا ہے, تلاوت کرنا سیکھ جاتا ہے. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ حالات نے سمجھو, حالات کا تقاضا نے جانو, اور جکا ادارہ تے کھلوڑا ہے سنی ادارہ با میں زیادہ تابرہ نے داخل کرو, پڑھاؤ میں بھیجو. کئی ہمارے بھائی کہے کہ مولوی بن کائی کرے, مولوی بن کائی کرے. ارے جب عالم بن جائے گا, عالم نہیں بنے گا تو کم سے کم قرآن تو صحیح پڑھنے لگ جائے گا, قرآن شریف تو صحیح پڑھنے ڈوب جائے گی. ہمارے گاؤں کماری ہیں, وہاں سے کچھ لوگ ہفتے کام میرے پاس آئے, مولانا صاحب نے کہا صاحب پھر ہمارے یہاں مدرسہ کھول دیا. میرے تو کہیں تکلیف ہوئی, اسکول 17 کھل گئی تو ایک دن ہی کچھ کھول کھائے, کیونکہ اسکول بھی چاہیے ہر بچہ پڑھنے ہونا چاہیے. پر مدرسہ میں بھی ہر بچہ مسلمان کا صحیح قرآن پڑھ لے گا تو تیرے باپ کا کیا جاتا ہے. مگر مسلمانوں کو باتوں خراب ہو رہا ہے کہ صاحب آج کل تو مدرسہ ہی مدرسہ ہوگا. ارے کتنے مدرسہ ہے, اتنا مدرسہ ہوا تھا مارا نہیں تھا, سگڑا نے پڑھاؤ, سب کو پڑھاؤ, کسی کے ساتھ ظلم مت کرو. اگر کسی بچے کو آپ نے نہیں پڑھایا تو کل قیامت کے دن اس کے بارے میں آپ سے بات پوچھ ہو سکتی ہے. مگر پیر صاحب ہے کہیں کہ ڈھول ہوشیار ہے, ان پڑھا جگہ موقع تو پکڑی کو نہیں ہے, پکڑ تو پڑھے لکھے نہیں. واہ رے واہ, بڑو پوتر نکلو بھائی. ٹھیک ہے, بچوں کو رستوں نکلو, کہہ رہے کہ ہماری پکڑ نہیں ہوگی مولانا, پڑھے لکھوں کی ہوگی. تو یوں کر, تو کال گولی چلا دے کوئی کہ ٹھگ جی, تو کہہ دیے میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, پڑھا لکھا کو پکڑ چھوڑ دے کچر کا نکل گھر عمر قید کی سزا تو نہیں ہوئی. کال کوئی کہ مادام چھوڑ دی ٹھوک دی, کوئی کہ کیوں کہ صاحب ہم نے تو 326 کو سمجھا ہی نہیں تھا, ہم تو ان پڑھ چھوڑ دی تھے. ارے ڈبل مار کیوں تھے کہ ایک تو ان پڑھ کیوں جو دیش میں پچاس پورا کیوں کریو, تو ان پڑھوں کو 2 بار سزا ملے گی, پڑھا لکھا غلطی کرے گا تو 1 سزا ملے گی. کیونکہ وہ ایک کام تو کر لیا, جو پڑھ لیا اس نے ایک کام تو کیا نہیں کیا, وہ ان پڑھ نے 2 کام کیا. تو وہ کہیں گے 2 غلطیاں کروں تو مجھے سزا کون ملے, وہ ایک غلطی کری نہیں ہمیں سزا ملی. یہ تو اندو ہے, کہ تو اندو دماغ ہے. اس لیے لوگ نہیں پڑھتے مدرسوں میں, کہتے ہیں پڑھ لکھ لیا تو آپ پکڑ جائے گی. تو ان پڑھ کی پکڑ کو نہیں گئے, ان پڑھ کی 2 بار پکڑی, ایک بار کی کتا یہ ہوئی کہ دھارا پر علم دین حاصل کر لو, سب لوگ بچے تو خطا کیوں نہیں. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے, قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کیا ہے اس کا ترجمہ سنو تو تمہاری سمجھ میں آ جائے گا کہ نیک عمل کا کیا اجر ہے,
یہ آسمان تم کو مضبوط نظر آتا ہے, یہ زمین تم کو مضبوط نظر آتی ہے, سب کچھ مضبوط نظر آتا ہے, مگر اللہ نے گارنٹی نہیں دی کہ آسمان کو برباد نہیں کروں گا. یہ نہیں فرمایا. اللہ نے یہ نہیں کہا زمین کو ختم نہیں کروں گا, یہ نہیں کہا ستاروں کو, سورج کو. نہیں, اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ بے شک اللہ نیکوں کی نیکی کو برباد نہیں کرے گا. اللہ نیکوں کی نیکی کو برباد نہیں. پتا چلا کہ نیک عمل کرنا, اپنے نیک عمل پر قائم رہنا اور شریعت مطہرہ پر قائم رہنا ایسا کردار ہے جو آسمانوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے, زمین سے بھی زیادہ مضبوط ہے. اس لیے دوسروں کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کرنا سیکھو, نیک عمل کرو, نیکی کا راستہ اختیار کرو, لوگوں کو نماز کی دعوت دو, لوگوں کو مدرسہ کی تعلیم کی دعوت دو, اسکول اور مدرسہ ہر جگہ پڑھاؤ, ہر جگہ تعلیم دلواؤ. لیکن مدرسوں کی طرف سے جو بڑی لاپرواہی ہے, اتنا بڑا مدرسہ ہے الجامعۃ الہاشمیہ اور دوسرے بھی مدرسے ہیں سودان گڑھ میں, سب مدرسوں کو بھر دو. میں کہتا ہوں اگر ہر بچے کو تم مہمان رسول بنانا چاہتے ہو تو سودان گڑھ کا کوئی بھی مدرسہ کافی نہیں ہوگا. ان کو ہاؤس فل کا بورڈ لگانا پڑے گا کہ بھائی اٹھے گنجائش نہیں ہے. لیکن یہ انتظار کر رہے ہیں داخلے کے لیے, باہر سے بچے آ رہے ہیں, شیرانی آباد سے بچے آ رہے ہیں. شیرانی آباد ایک گاؤں کا چھوٹا ڈانی ہے, شہر نہیں ہے, چھوٹا ٹھوک ہے, پر بٹ دیکھو نور ہی نور ہے. اتنی ڈالیاں ملی حضرت, تو حضرت کے مرید بیٹھے, پوچھو حضرت نے, حضرت عرض کرو تو من معلوم ہوئی کہ مجمع میں جو ہم جا کے بیٹھتے ہیں تو یہاں سے لے کر وہاں ڈاڑیاں صافے صافے نظر آتے. امامے آج جامع مسجد میں کھلا سر نماز پڑھنے آ گیا, لڑکا سعودی عرب سے آیا, ایسے بیٹھا, لوگوں نے پکڑ لیا, تو بیٹھ, تو وہ کوئی ضروری ہے کہیں, لیکن نہ جاؤ مارا کرنا, انہیں بتاؤ میں ضروری ہے, دیکھو کپڑے پہننا ضروری ہے کہیں. اسلام میں تو ناپ لے گھٹنے پہ ڈھکنو فرض ہے, تو پھر ایک ٹوال رکھ پھگڑا کاٹ دے لالا, تو فرض کو پابند ہے نا, کہ ہم تو صرف فرض کے پابند ہیں, فرض کو نہیں اپنے فرض کے. اللہ بتا کہ لوگ سمجھا چھوٹی میں کون چھوڑی, لوگ سمجھ جائے نہیں تو بولنا نا چھوٹی میں کون چھوڑی, اتنی موٹی گاڑ ہے. ذرا وہ کہیں ہم تو صرف میں کیوں ایک ٹوال لے دوں جو کہیں کو, میں کیوں ایک 50-60 کا ٹوال منگاؤں, اچھا تھارے باندھو, گوڈا نیچے آ جائے, بس تھارو جو بدن ڈھکنو فرض ہے نا, یہ تو پورا ہو جائے. بس تو کہہ دے ہم نے تو جتنا فرض بدن ڈھکنا تھا وہ ڈھک لیا. بس کوئی گھر جائیے السلام علیکم, چھوٹا نہیں مارے بنے کہہ دیا باندھ رو کٹوائی ہوئے بڑے تو کہ نہیں صاحب کپڑا تو پہننا پڑتا ہے, تھرا باپ نے ٹوپی ہوڑنی پڑی. ہاں سب باندھ مرو انڈا رستہ بتاؤ. میں تھا نے کہا فرض پر عمل کر دکھاؤ تو صحیح, تھا باپ ہونے کی وضو کر دکھا, فرض کے مطابق وضو کر دیا. قرآن پاک وہیں شاہد ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. قرآن حکم کہیں ہے اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو تو دھو اپنے منہ کو. کیا دھوئی رہے, دھو منہ دھو, ٹوٹی کے نیچے بند, ٹوٹی نہیں لوٹو کیوں مردہ ساری ہوتا ہے. حضور فرمایا مت رو تو پھر بٹن مت گول بگاڑ, تیرا کو مت بگاڑ, میری سنت کا سایہ لا, میں تجھے فرض تک لے جاؤں گا. میری سنتوں کی سایے میں آ جا, سنی بن جا تو تو فرض کے لائق بھی ہو جائے گا. وضو کہتا تھا باپ نے پہلے سنی بنا ہوا نا, تو نماز میں وضو کرتے لے سبھی سنی بننے پر فرضی نہیں بن سکے. ہاں کیونکہ قرآن دکھائی گئے کہ ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو تو دھو اپنے چہروں کو. کوئی دھوے پہلے ہاتھ دھو, پھر کلی کرے, پھر ناک میں پانی چڑھائے, پچھے دھو. یہ واسطے کہ ہاتھ دھوے ذرا پانی کی رنگت معلوم ہو جائے. پانی کی تین کیفیت ہے, رنگ بدل جاوے, بو بدل جاوے, سواد بدل جاوے, ذرا وہ پانی بدل قابل نہیں رہے. سیدھی سی بات ہے. تو سرکار و کرم دیکھو, ہاتھ دھوتے پانی معلوم ہوگو, کلی کرتا ہے سواد معلوم ہوگو, ناک میں پانی دیتا ہے خوشبو جو اصلی خوشبو ہے معلوم ہوگی. اب نکلی ہوگا کہ آپ کا فرض ادا کروں. حضور کی سنت رو شان دیکھو. حضور انسان پیدا ہو تو فرض کو نہیں والا پیدا ہوتا ہے. دیکھیں اذان کی صدا سنت کا سایہ دی گئی. فرض گئی ہوں تو 10-12 سال میں ہو جا رہا ہوں. فرض کہیں گئی کہ بھائی تو 15 سال میں ہو جا رہا ہوں تو فرض ہوں, نماز پڑھی جائے. مگر سنت کہتی ہے میں آ رہی ہوں, تجھے اپنے دامن رحمت میں لے رہی ہوں. اذان بھی سناؤں گی, اقامت بھی سناؤں گی, ختنہ بھی کرواؤں گی, پیار بھی دلاؤں گی, اور تجھے آرام سے سناؤں گی. مرتا ہی فرض کرے ہم تو جا رہے ہیں, اس پر اب کوئی نماز فرض نہیں ہے. مگر سنت آ گئی کہ مر گیا حضور کا امتی, انتقال کر گیا, میں آؤں گی تجھے غسل دلاؤں گی. غسل دینے کا فرض ہے, سنت ہے. کفن پہنانا بھائی ہے, سنت ہے. کھانا پر اٹھانا بھائی ہے, آرام لے جانو, جھٹکو نہیں لاگن دینا, جھپکو نہیں لاگن دینا, کلمہ پڑھتے سال میں کون کے سنت ہے. آیا جدی سنت دامن میں لیا,
بیٹو فرضی بڑے اللہ کی شان ہے اپا تو سننی الحمدللہ سننی رے والا سننی مرالا سننی اٹھالا ہاں سننی رے والا سننی مرالا اور انشاءاللہ سننی اٹھالا اور آپ تو پہلے ہی کہہ رہا کہ دونوں کا نہیں تھارے داڑ ہے انہیں آجا مرگی کر تھارے دونوں کا نہیں داڑ ہے کیوں مرے داڑ میں انہیں آجا ماں کے ساتھ میں آجا تو ہی ماں کے ساتھ بزم عقیدت میں آجا تو ہی پکار الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ تو تنے میں تو سینہ لگا لے وہاں تنے میں سینہ لگا لے وہاں تھارا ہوں پیار کرنے ڈوک جاؤں مجھے نفرت نہیں ہے میں ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے ہیں اسلام نفرت نہیں سکھاتا ہے مگر ہاں بس میں عقیدت میں آ جا بس میں عشق میں آ جا ہم تجھے سینے سے لگا لیں گے آپ کا دعوت دیوا ہگلا نہیں آپ کو خدا ایک ہے کتاب ایک ہے مسلک ایک ہے آپ کو امام ایک ہے کون ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا امام اعظم ابو حنیفہ ہے اعلیٰ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے مسلک نے ایک دم ظاہر باہر کر دیا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ امام اعظم را مسلک ری نورانیت لوگوں کا نہیں ظاہر کری تو یہ واسطے امام اعظم رو مسلک اعلیٰ حضرت رو مسلک کوئی الگ الگ نہیں ہے ہاں یہ واسطے آپ کہہ رہا کہ روڑا چھوڑو جھگڑا چھوڑو اجتماع ہگڑا چھوڑو ایک ہی رکھو رے اجتماع حضور ذکر کو اجتماع رکھو حضور عشق کو اجتماع رکھو آپ ہگڑا بھیڑا ہی رہنا اور راجستھان عطا رسول خواجہ خواجگان کے قدموں کی برکت سے ایک سنیت کے سائے میں رہے محفوظ رہے ماں طالب خدائم بر دین مصطفائم بر درگہش گدائم سلطان امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کے الفاظ ہے کس کی نعت ہے یہ عطا رسول کی نعت خواجہ خواجگان کی نعت اے ماتا پھرجوڑا کہے کہ بریلوی کے احمد رضا صاحب نے اعلیٰ حضرت نے نعتیں پڑھی ارے اعلیٰ حضرت نے تو اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کی محبت کا راستہ اجاگر کیا ہے ورنہ نعتیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی نعت ہے سرکار غوث پاک آئی کہ رہے ندارم گھرچے آدی دا کے بیلم در جمالے تو نیم نومی دم چومرم گزشتن در خیالے تو سرکار کہیں کہ یا رسول اللہ عبد القادر کی آنکھوں میں وہ تاب نہیں ہے کہ آپ کا جلوائے جہاں آرا دیکھ سکے روشن علی آڈیو اسپیکر سینٹر سجان گڑھ آپ کی یاد میں گزرا سرکار غوث بات فرمایا کہ زندگی کا ہر لمحہ یاد میں گزرا ہے ارے کرے حضور نے یاد کیوں کرو تو مجھے بتاؤ حضور کی یاد نہیں کرنا تو کیوں یاد کرا رہے روح خدا ہے جو ہرے ایمان ہے ان کی یاد یہ میرے پیر کا شعر ہے روح خدا ہے جو ہرے ایمان ہے ان کی یاد وجہ عروج آدم و انسان ہے ان کی یاد ہاں روح خدا ہدایت کی روح ہدا ہے جو ہرے ایمان ہے ان کی روح خدا ہدایت کی جان ہے روح خدا ہے جوہر ایمان کا جوہر ہے کیا ہدایت کی روح ہے ایمان کا جوہر ہے اور آدم اور آدمیت کے عروج کی ضمانت ہے ان کی یاد روح خدا ہے جوہر ایمان ہے ان کی یاد وجہ عروج آدم و انسان ہے ان کی یاد مجھ کو کلیم خدشہ ظلمات اب نہیں مجھ کو کلیم خدشہ ظلمات اب نہیں کہ کچھ اس طرح سے قلب میں پنہا ہے ماری زندگی ری دور آتا ایڑی ہے